أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سورۃ المائدہ آیت نمبر 41. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے، ہمت دلاتے ہوئے اس بات کا پیغام دیا ہے کہ اگر لوگ کبھی آپ کی بات کو قبول کرنے میں تاخیر کر دیں، آپ دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگ نہیں مان رہے ہیں، آپ انہیں سمجھا رہے ہیں اور وہ نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ انہیں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں لیکن وہ اسلام کی طرف آنا نہیں چاہتے، تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں سے آپ مایوس نہ ہوں، ان سے آپ پریشان نہ ہوں. آپ کا کام ہے دعوت دینا، تبلیغ کر دینا، ہدایت دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، انہیں توفیق دینا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ مبلغ ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ رسول ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام آپ کو ملا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے. پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. اگر وہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بعض مرتبہ ایک داعی، ایک مبلغ جو لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، جب لوگ اس کی نہیں مانتے، اس کی سنتے نہیں ہیں، اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تو اسے پریشانی ہوتی ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے کہ میں سمجھا رہا ہوں لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی، میں بتا رہا ہوں لیکن لوگ میری باتوں پر عمل نہیں کرتے. تو ایسی صورت میں ان دعات کو بھی یہ پیغام ہے یہاں پر کہ ہمارا کام ہے کہتے رہنا، بتاتے رہنا، سمجھاتے رہنا، اپنی بات کو پہنچاتے رہنا. اب ان کے دلوں کو پھیرنا، دلوں کو تبدیل کرنا، ان کو ہدایت دینا، ان کو توفیق دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو وہاں پر 4 قسم کے لوگوں سے آپ کو پریشانی رہی. ایک مشرکین مکہ جو پہلے سے مکہ میں پریشان کرتے تھے، مدینہ میں آنے کے بعد بھی وہ پریشان کرتے رہے. دوسرے عرب قبائل جو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں یا اس کے اطراف میں رہا کرتے تھے. تیسرے مدینہ میں رہنے والے منافقین جو مسلمانوں کو اندر سے نقصان پہنچانا چاہتے تھے. اور چوتھے وہ جو مسلمانوں کے اطراف میں آباد رہنے والے یہودی، جو یہود تھے یہ بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 41 میں مدینہ میں رہنے والے منافقین اور مدینہ کے اطراف میں رہنے والے یہودیوں کا ذکر اس آیت میں کیا ہے.
یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کفر میں بڑی تیزی دکھاتے ہیں ان کی یہ حرکت آپ کو غمزدہ نہ کرے۔ جو لوگ کفر کی طرف بہت تیزی سے بھاگے جا رہے ہیں، آپ کی طرف نہیں آتے، کفر کی طرف بھاگتے رہتے ہیں، برائی کی طرف جو لوگ بھاگ رہے ہیں، تو ان کا یہ بھاگنا، کفر میں ان کا یہ ملوث رہنا، کفر کی طرف سبقت لے جانا، ادھر کی طرف تیزی دکھانا، یہ آپ کو غمزدہ نہ کریں۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، خاص طور پر یہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنی زبانوں سے کہہ دیا کہ ہم نے ایمان لایا، ولم تؤمن قلوبہم، اور حالانکہ ان کے دلوں نے ایمان نہیں لایا ہے۔ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا، لیکن دلوں میں ان کے ایمان داخل نہیں ہوا ہے، یہ منافقین ہیں۔ جو لوگ کفر میں تیزی دکھاتے ہیں تو ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو منافقین ہیں، جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا لیکن دل میں ان کے ایمان داخل نہیں ہوا۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں میں سے بھی جو لوگ، جن لوگوں نے یہودیت اپنائی ہوئی ہے، یعنی جو یہودی ہیں، سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ۔ اب یہ یہودی کیا کرتے ہیں؟ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، وہ جھوٹی باتیں ادھر ادھر کی جھوٹ بولنے کے لیے سنتے رہتے ہیں، ان کے پاس سنا ان کے پاس سنا، تاکہ یہ باتیں جھوٹ پھیلانے میں کام آئیں۔ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ، اور وہ ادھر ادھر کی باتیں سنتے ہیں دوسروں کے لیے، اس قوم کے لیے جو آپ کے پاس آئے نہیں ہیں۔ تو جو یہودی مدینہ میں رہتے تھے وہ مدینہ میں آ کر ادھر ادھر کی باتیں سنتے تھے، اور اپنے دوسرے یہودی جو مدینہ نہیں آتے تھے، جیسے خیبر وغیرہ ہے، ان لوگوں کے درمیان میں جا کر جاسوسیاں کیا کرتے تھے، یہاں کی باتیں سنتے اور وہاں جا کر جاسوسی کرتے، انہیں مدینے والوں سے متنفر کر دیتے، مدینے والوں کے بارے میں ان کے دلوں میں نفرت پیدا کر دیتے، ان سے دور کر دیتے تھے۔ تو یہودیوں کا یہ کام بھی تھا۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ لوگ قرآن مجید میں آیتوں کے معنی کے اپنے متعین ہو جانے کے باوجود کلمات کے معنی کو یا کلمات کو تبدیل کر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آیتیں نازل فرمائی ہیں، سب کا معنی متعین ہے، اللہ نے اس کا معنی متعین کر رکھا ہے، اس کا مفہوم متعین ہے، لیکن ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ لوگ یا تو آیتوں کو بدل دیتے تھے یا تو آیتوں کا معنی بدل دیتے تھے۔ جس طرح سے تورات میں انہوں نے تبدیلی لائی، عیسائیوں نے انجیل میں تبدیلی لائی، تو ایسے ہی بعض مرتبہ مسلمانوں نے بھی قرآن مجید کے معنوں میں تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے کے درس میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا تھا۔ تو یہ آیتوں میں تبدیلی کرنا یا اس کے معنی کو بدلنا، یہ حقیقت میں یہودیوں کی علامت ہے۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، وہ لوگ کہتے ہیں اپنے یہودیوں سے کہ اگر تمہیں یہ چیز دی گئی، تم نبی کے پاس جا رہے ہو، اگر تمہیں یہ چیز دی گئی تو تم اسے لے لو، اور اگر تمہیں یہ چیز نہیں دی گئی تم اس سے بچو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ واقعہ اس طرح سے تھا کہ ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت نے زنا کر لیا تھا۔ زنا کرنے کے بعد یہ اپنے علماء کے پاس گئے، یا لوگوں نے انہیں اپنے علماء کے پاس لے آ کر ان کا فیصلہ کرنا چاہا۔ تو چونکہ یہ دونوں
خاندانی اعتبار سے یہودیوں میں بڑے مرتبے والے تھے، مالدار قسم کے لوگ تھے، تو ان کے علماء نے ان کی مالداری کی وجہ سے، ان کے بڑی شخصیتیں ہونے کی وجہ سے، اس گھرانے کے ہونے کی وجہ سے ان کی سزا میں تخفیف کر دی، اور یہ بتا دیا کہ تمہارے لیے کوڑے مارنے کی سزا ہے، کہ تمہیں کوڑے مارے جائیں گے اور سزا مکمل ہو جائے گی۔ اب مدینہ میں رہنے والے جو یہودی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دے رکھا تھا کہ آپ یا تو اپنے مسائل اپنے علماء کے ذریعے تورات میں حل کر لو، یا پھر ہمارے پاس لے آؤ، ہم حل کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا یہاں پر کیوں نہ ہم یہ فیصلہ نبی کے پاس لے جائیں، ہم محمد کے پاس چلے جاتے ہیں، اگر وہاں جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہاں پر بھی اسی طرح کا فیصلہ آئے، تو یہ بات واضح ہو جائے کہ دیکھو ہم جو نیا دین ہے اسلام، جو محمد لے کر آئے ہیں، ہم نے اس دین کے حساب سے ہی عمل کیا ہوا ہے۔ تب یہ ان مجرمین کو نبی کے دربار میں حاضر کرتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں کہ فلاں نے زنا کیا ہے، آپ کے پاس اس کی سزا کیا ہے؟ اور جاتے ہوئے وہ یہودی ان لوگوں کو یہ سمجھا دیتے ہیں کہ جاؤ آپ محمد کے پاس، اگر محمد بھی اسی طرح کا جواب دے آپ کو، یعنی کوڑے مارنے کی ہی سزا متعین کریں، تو ان کے فیصلے کو مان لینا۔ لیکن اگر وہ یہ فیصلہ نہیں کرتے ہیں، اس سے کوئی بڑا فیصلہ کر دیتے ہیں، وہ یہ کہہ دیں کہ ان کو رجم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، ایسا اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں تو تم ان کی بات نہ ماننا۔ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اگر تمہیں وہ بات نہیں دی گئی، وہ فیصلہ نہیں سنایا گیا تمہارے سامنے، تم انہیں نہ لینا، تم ان سے بچنا۔ تو جیسے یہ لوگ یہاں پہنچے تو یہاں پر آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے تمہاری کتاب میں اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ زنا کرنے والے مرد عورت دونوں شادی شدہ ہیں، تو لہٰذا ان لوگوں کے بارے میں ہمارے پاس کیا فیصلہ ہے وہ تو ہم سنائیں گے ہی، لیکن آپ کی کتاب تورات میں کیا فیصلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا محمد ہماری کتاب میں تو ان لوگوں کو کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودی تھے، مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ان سے کہیے کہ تورات لے کر آئے، ان سے کہیے کہ تورات لے کر آئے۔ انہوں نے تورات لائی اور کہا کہ ٹھیک ہے، شادی شدہ مرد عورت زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ تورات میں وہ کون سی آیت ہے، وہ آیت تلاوت کیجئے۔ تب انہوں نے تورات کھولی اور جہاں پر اس کی سزا لکھی ہوئی تھی وہاں انہوں نے ہاتھ رکھ دیا، اور اس کے اوپر اور اس کے نیچے اس طرح کی آیتیں پڑھی۔ جس آیت میں رجم کا حکم تھا، قتل کرنے کا حکم تھا، اس آیت پر ہاتھ رکھ دیا اور ایسے ہاتھ رکھ کر اوپر نیچے پڑھنے لگے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا تھا، تو اس طرح سے انہوں نے دھوکہ دینا چاہا۔ لیکن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کتاب زمانے سے پڑھا کرتے تھے، پہلے یہودی تھے، وہ تورات کا علم ان کو تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ آیتیں اوپر والی پڑھ رہے ہیں، پھر بعد میں نیچے والی پڑھ رہے ہیں، بیچ میں کچھ آیتیں چھوٹ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ یہ جو ہاتھ رکھے ہیں انہوں نے، یہ ہاتھ ہٹا دے، یہ ہاتھ ہٹائے اور ہاتھ کے نیچے جو آیت ہے وہ آیت پڑھے۔ لہذا جیسے اس نے وہ ہاتھ اٹھایا اور وہاں کی جو آیت پڑھی تو اس میں ایسے لوگوں کے لیے رجم کا حکم تھا۔ رجم کہتے ہیں پتھروں سے مارنا۔ شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کرے تو باقاعدہ انہیں لوگوں کے درمیان میں رکھ کر پتھروں سے مارا جاتا ہے، زندہ انسان کو اتنا مارا جاتا ہے، اتنا مارا جاتا ہے کہ وہ مر جائے۔ تو تورات میں باقاعدہ یہ حکم موجود تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات میں بھی یہ حکم ہے
اور ہماری طرف سے بھی ایسا ہی فیصلہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہی فیصلہ ہے کہ ایسے لوگوں کو الزانیۃ والزانی فرجموها البتۃ نکالا من اللہ، یا الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها البتۃ نکالا من اللہ، کہ جو شادی شدہ مرد ہوں یا شادی شدہ عورت ہوں اگر یہ زنا کریں تو ایسی صورت میں ان دونوں کو رجم کر دو۔ تو رجم کرنا مکمل طور پر قتل کرنا، ان کو قتل کرنے کی سزا ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا سنا دی۔ تو یہود جب آئے تھے آپ کے پاس، یا جب ان یہودیوں کو بھیجا گیا تھا دوسرے یہودیوں کی طرف سے، تو بھیجنے والے یہودیوں نے ان سے کہا تھا دیکھیے آپ محمد کے پاس جا رہے ہو، ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر وہ اسی طرح کا فیصلہ تمہیں دیں، تمہیں ایسا ہی فیصلہ سنایا جائے، یعنی کوڑے مارنے کا، کوڑے مارنے سے تھوڑی تکلیف ہوگی لیکن جان تو بچے گی، تو ایسی صورت میں ان کا وہ فیصلہ لے لینا۔ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا فَاحْذَرُوا، لیکن اگر یہ محمد تمہیں وہ فیصلہ نہ دے، وہاں سے تمہیں کچھ دوسری بات مل جائے، کوڑے مارنے کی سزا نہ ملے بلکہ قتل کی سزا ملے، تو ایسی صورت میں ان سے بچنا، ان کی بات قبول نہ کرنا۔ لیکن اب ان کے کہنے سے کیا ہوگا؟ یہ قبول کریں یا نہ کریں، جب معاملہ حاکم کے سامنے چلا جائے تو ایسی صورت میں اب مجرم کو اختیار نہیں ہوتا یہ کہنے کا کہ ہم آپ کی بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ جب تک کہ معاملہ حاکم عدالت میں جاتا نہیں ہے تب تک کہ مجرم باہر رہنے سے بچ جاتا ہے، لیکن عدالت میں چلے جانے کے بعد اور قاضی کے فیصلے سنا دینے کے بعد اب یہ مجرم یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہمیں آپ کا فیصلہ منظور نہیں ہے، ہم آپ کی بات نہیں ماننا چاہتے، یہاں ان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں اب باقاعدہ اس فیصلے پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، لہذا پھر ان لوگوں پر وہ فیصلہ صادر ہو گیا اور ان کو سزا دی گئی۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منافقین، یہ یہودی، انہیں جس طرح سے سرکشی پھیلاتے ہیں، آپ کی باتیں نہیں مانتے اور لوگوں کو بھی ماننے نہیں دیتے، لوگوں کو بھی نبی کے فیصلوں سے روکتے رہتے ہیں، اسی طرح سے مسلمانوں کے درمیان میں بھی یہ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں تاکہ مسلمان بھی نبی کی باتوں سے دور رہے، مسلمانوں میں انتشار پیدا کرتے رہتے ہیں۔ تو مَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے فتنے میں ڈال دینا چاہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں نہیں بچا سکتے، آپ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں بچا سکتے، کیونکہ یہ لوگ خیر چاہتے ہی نہیں ہیں، یہ لوگ شر ہی چاہتے ہیں، خیر کے راستے انہیں محبوب ہے ہی نہیں، یہ ہمیشہ برائی ہی چاہتے ہیں اور فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، غلط راستے پر رہنا چاہتے ہیں۔ انسان جب خیر چاہے تو اللہ ہدایت دے، انسان ہی نہ چاہے، انسان چاہ رہا ہے کہ وہ غلط راستے پر ہی رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اسی راستے پر ڈھکیل دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے فتنے میں ڈال دینا چاہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے ہرگز کچھ نہیں کر سکتے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک نہیں کرنا چاہتا۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو خیر نہیں چاہتے، شر ہی چاہتے ہیں، جو ایمان قبول نہیں کرنا چاہتے، نبی کی بات ماننا نہیں چاہتے، یہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ تو یہ اشارہ تو یہاں پر یہود اور منافقین کی طرف ہے، لیکن یہ بات تمام لوگوں کے لیے عام ہے، یہ حکم بھی تمام لوگوں کے لیے عام ہے کہ جو لوگ خود سے خیر نہیں چاہتے، جو لوگ خود بدلاؤ نہیں چاہتے، جو اپنے آپ کو صحیح راستے پر لانا نہیں چاہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اسی راستے پر چھوڑ دیتا ہے۔ اور جو تمنا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اللہ مجھے راہ حق دکھا دے،
جو غلط راستے پر ہے لیکن اس کی دعائیں ہوتی ہیں، اس کی تمنائیں ہوتی ہیں کہ میں حق پر چلنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی صحیح راستہ دکھا دے، جو صحیح راستہ ہوگا میں اس پر عمل کروں گا، اس کی یہ نیت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اسے صحیح راستے پر لاتا ہے۔ لیکن جو برائی کرنا چاہتا ہے، جو نبی کی ماننا نہیں چاہتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہوگی اور آخرت میں بڑا عذاب ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خیر کا متلاشی بنائے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے اور گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔